سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج تقریباً عصر کے بعد سے مسلسل کچھ خواتین اور کچھ نوجوانوں کے فون آ رہے تھے، جس میں ایک ہی بات بار بار پوچھی جا رہی تھی کہ ہمارے علاقوں میں یہ بات پھیل رہی ہے کہ کرونا وائرس کو بھگانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اجتماعی طور پر گھروں پر چڑھ کر اذان دی جائے تو اس سے کرونا وائرس بھاگ جائے گا۔ یہ بات پھیل رہی ہے اور کئی لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو یہاں اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے جو دین ہم کو دیا ہے، وہ دین اور وہ نظام حیات اور وہ اللہ کا قانون ایک معتدل مزاج رکھنے والا قانون ہے، جو ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر اعتبار سے معتدل ہے۔ ہر زمانے کے حالات کے تعلق سے شریعت مطہرہ نے ہماری رہبری کر دی ہے کہ کن حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کن باتوں سے رکنا چاہیے۔ یہ ساری تفصیلات قرآن و حدیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، اکابر علماء کی زیر سرپرستی ہمارے تک پہنچی ہیں اور اس پر عمل بھی ایک حد تک الحمدللہ ہو رہا ہے۔ تو غرض شریعت مطہرہ نے ہر اعتبار سے ہمیں ہماری پیاس بجھائی ہے، ہماری عملی علمی پیاس بجھائی ہے۔ تو جو کوئی بھی افواہ اڑے اور خاص حالات میں جو خاص باتیں پھیلتی ہیں افواہوں کی شکل میں، تو سب سے پہلے ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، علماء کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ واقعتاً اس طرح سے کرنے سے یہ وبا اور یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ تحقیق کرنے کے بعد جب علماء اکرام اس کا صحیح جواب دے دیں تو اس اعتبار سے عمل کرنا چاہیے۔ اب سننے میں یہ آ رہا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر علماء کی طرف رجوع ہوئے کہ لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر چکے ہیں۔ تو میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں، یہ صریح بدعت ہے، قرآن و حدیث سے، نہ صحابہ سے اور نہ ہی تابعین و تبع تابعین سے اور نہ ہی علماء سے یہ بات ثابت ہے۔ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لا اصل لہو، نہ اس کی کوئی دلیل ہے، نہ اس پر کوئی ثبوت ہے۔ یہ بالکل ایک نئی بات لوگوں نے اڑا دی ہے۔ اذان دینا اپنی جگہ صحیح ہے، وہ اس کا جہاں موقع ہے وہاں اذان ہوگی، لیکن اس طرح سے کسی ایک خاص چیز کو اٹھا کر خاص چیز کو ختم کرنے کے لیے یہ کہہ دینا کہ اذان دینے سے، گھروں پر چڑھ کر اذان دینے سے وبائی بیماری بھاگ جائے گی، امراض ختم ہو جائے گی، بالکل غلط ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے، یہ تو بار سامنے بات آ چکی ہے اور کئی کلپس اس پر ریکارڈ بھی ہو چکے ہیں، بیانات میں بھی یہ بات آ چکی ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، کثرت سے استغفار پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکنت اور انکساری کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو منانے کے لیے حرام کاریوں سے توبہ کرنا چاہیے، حرام کاموں سے اور حرام کاریوں سے اور حرام چیزوں سے، حرام اشیاء سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، صدقہ خیرات کثرت سے ہونا چاہیے۔ صدقہ خیرات کی کمی یہ بیماریوں کو بڑھاتی ہے، تو یہ ایک عام وبا ہمارے علاقوں میں پھیل رہی ہے کہ لوگ صدقہ خیرات میں جی چرا رہے ہیں، تو لہٰذا صدقہ خیرات خوب کریں، دوسروں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو۔ اب لاک ڈاؤن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے، اس میں ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت پہنچائیں، ان کے ضروریات کی اشیاء پہنچا کر ان کی دعائیں کریں۔ یہ کام کرنے کے ہیں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اللہ کو رحم آئے گا اور انشاءاللہ یہ وبائی امراض ختم ہوں گے۔ تو اس طرح سے جو بھی افواہیں پھیلائی جاتی ہیں پہلے اس کو علماء کے سامنے رکھ کر پوچھ لیں، اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔
قرآن مجید میں صاف صاف اللہ نے حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو پوچھ کر عمل کیا کرو، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ تو یہ پوچھ کر عمل کرنے میں ہم سب کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو افواہوں سے بچنے کی اور صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔